عقیدے کے اعتبار سے آج کی روایت مسلمان کے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے، اور پوری امت مسلمہ کا اس عقیدے پر اتفاق ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت ساری کی ساری کسی ایک مسئلے پر اکٹھی ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گمراہی والا مسئلہ ہو، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر۔ جس جماعت پر اکثریت پر اللہ کا ہاتھ ہو وہ کبھی بھی گمراہی پر جمع۔ تو امت کا اکثریتی اور اجماعی فیصلہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حیات ہیں۔ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے، اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا۔ قرآن فرما رہا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہ انہیں قتل کر سکے نہ یہ انہیں صلیب پر چڑھا سکے، اللہ نے معاملہ مشتبہ کر دیا اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ پھر قرآن بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے پیارے عیسیٰ میں آپ کی عمر کو پورا کروں گا لیکن ابھی میں آپ کو اپنی طرف اٹھا رہا ہوں۔ اب اس حوالے سے جو حدیث پاک ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر، یعنی متفق علیہ روایت، یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر ترین جو مجموعے ہیں احادیث طیبہ کے، ان دونوں میں یہ روایت موجود۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا، کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ تم میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نزول ہوگا ایک حاکم عادل کی حیثیت سے، عدل کرنے والے حکمران کی حیثیت سے، یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیہ، وہ یہ کام کریں گے کیا صلیب کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، جزیہ بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی اس کے حوالے سے محدثین نے لکھا کہ جزیہ کو ختم کرنے کا معنی یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں گے یا مسلمان ہو، دوسرا یہ ہے کہ جزیہ والا معاملہ نہیں، ٹیکس والا معاملہ نہیں، یا مسلمان ہو یا قتل ہو۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نزول کے بعد یہ ہوگا کہ سوائے مسلمانوں کے پھر کوئی بھی باقی، جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سب کے سب اس سے پہلے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوں وہ سب مومن ہو جائیں گے، وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ مومن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَفِيضُ الْمَالِ، مال کی اس قدر کثرت ہوگی، اس قدر کثرت ہوگی کہ حتی لا يقبلہ احد، کہ لوگ مال لے کر پھریں گے لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی کہ جب ان کا نزول ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوں گی، وہ امام عادل کی حیثیت سے اتریں گے، عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ حاکم کی حیثیت سے عدل و انصاف کا ایسا نفاذ کریں گے کہ یہ سارے معاملات پھر اپنی جگہ پر لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوا، سب سے پہلے تو مرزائیوں نے یہ ایک بنیاد بنائی کہ جی عیسیٰ علیہ السلام ہے ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیوں کہ جب عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا تو ظاہر سی بات ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ ان کی والدہ کا نام مریم ہے، وہ قرآن نے ذکر کیا، مرزے کی ماں کا نام مریم نہیں ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کہانی یہ گھڑی کہ پہلے یہ کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ اعلان کیا جائے جی وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے تو قرآن کریم کی آیات بینات جن پر ائمہ محدثین اور پوری امت کے لوگوں کا اتفاق ہے وہ کہاں جائیں گے۔ اور پھر ایک اور سب سے اہم ترین بات،
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نزول قیامت سے پہلے ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت سے پہلے ہوگا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جب آپ مرزا کو یہ منصب دینے کے لیے پوری ایک تیاری کرتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائیں پھر وہ کہاں گئی؟ ان میں سے تو کوئی نشانی پوری نہیں ہوئی۔ نہ یہ صلیب کا معاملہ ختم ہوا، نہ جزیے کا معاملہ ختم ہوا، نہ خنزیر کا معاملہ ختم ہوا، اور نہ ایسا دور آیا کہ غربت ختم ہو جائے، لوگ مال لے کر نکلیں اور کوئی لینے والا نہ ملے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنی جگہ پر موجود ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات بینات جن کا محدثین مفسرین یہ معنی لیتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ متوفی کا ورافعک الیہ، کہ اے عیسیٰ میں آپ کی عمر کو پورا کروں گا۔ اور ایک اور سب سے بڑی نشانی، ظاہر ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو باتیں بہت اہم بیان فرمائی جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے، یعنی یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چلیں اس پر نہ بھی ایمان رکھا جائے گا تو بات چل جائے گی، نہیں، یہ اس پر ایمان ضروری ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ پنگھوڑے میں کلام کریں گے۔ پنگھوڑے میں کلام کرنا قرآن نے بیان کیا جب حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کو اٹھائے قوم میں آتی ہیں تو قوم والوں نے کہا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن یہ کیا کیا تو نے؟ تو انہوں نے کہا فاشارت الی، اس کی طرف اشارہ کیا، اسی سے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کلام کیسے کریں جو پنگھوڑے میں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں کلام کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام بچپن میں ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور بڑی بات کی، یہ ٹرمینالوجی سمجھیے گا۔ قرآن فرما رہا ہے بچپن میں کلام کریں گے جب گود میں ہوں گے، وَكَهْلًا، اور کہولت کی عمر میں۔ کہولت کی جو عمر ہے وہ 40 سے 60 سال کے جو درمیانی عمر ہے اسے کہتے ہیں کہولت یا بڑھاپے کی عمر، جس کا آغاز 40 کے بعد ہوتا ہے، جس کا آغاز 40 کے۔ اب یہ تو کوئی نشانی نہیں ہے، انسان جو ہے وہ بڑھاپے میں کلام کرتا ہے، ہر انسان بوڑھا ہو کے بولتا تو ہے، لیکن یہاں ایک اہم نشانی ہمارے مفسرین نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو ان کی عمر مبارکہ 33 یا 35 سال تھی، کہولت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، کہولت کی عمر کو نہیں پہنچے۔ تو گویا اس کا معنی یہ ہوا کہ کہولت کی عمر ابھی آئی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دو نشانیاں ایسے ہی نہیں بیان فرمائی، ان میں حکمت یہ ہے کہ آپ کو کہولت کی عمر سے پہلے اٹھایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ زمین پر اتریں گے تو 40 سال حکومت کریں گے۔ جب وہ 40 سال حکومت کریں گے تو کہولت کی عمر اپنے آپ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اس عمر میں وہ کلام کریں گے۔ تو قرآن کریم کا یہ دوسرا جملہ بھی دنیا والے دیکھیں گے کہ یہ اپنی حقیقی معنی اور تعبیر کو پہنچ چکا ہے۔ تو یہ معنی کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس لیے کہ اس مرزے کو یہ منصب دیا جائے، یہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ایک بڑا سنگین مذاق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب آپ دیکھیں ان کی تفسیر، ان کا ترجمہ، وہ یہی ترجمہ کرتے جی اللہ نے فرمایا بررفع اللہ کہ اے عیسیٰ میں آپ کا درجہ اونچا کروں گا، میں آپ کا درجہ اونچا کروں گا، جبکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کو اپنی طرف اٹھا رہا ہوں۔ اب معاملہ دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی چڑھائی، اللہ نے معاملہ مشتبہ کر کے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا، لیکن یہ اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی چڑھائی گئی، بلکہ اللہ نے آپ کا درجہ بلند کر دیا۔
تو اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری نئی نسل کو اس گمراہ کن عقیدے سے محفوظ رکھے۔ ہمارا اس پر پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، اور میں نے پہلے ذکر کیا امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی ایک دو فرد کا، ایک دو جماعت کا عقیدہ نہیں، پوری امت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و معمول فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث طیبہ کو اسی طرح ماننے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح امت کے ائمہ محدثین نے مانا ہے اور دنیا کے سامنے اس کا معنی بیان فرمایا۔ آمین ثم آمین۔